اچھا بھائی مفتی صاحب، اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھو، اگر مشکل کام ہوتا تو آپ نظر جھکانا چاہتے تو کوئی بیرونی طاقت آپ کو یوں منہ کرتی، دھڑام سے اوپر کرتی، اور آپ کہتے ہیں میں یوں منہ نیچے کر رہا ہوں مگر ہو نہیں رہا، میری کمر اکڑ گئی ہے. پھر آپ کہتے کہ گردن جھکانا بھی مشکل اور نظر جھکانا بھی، بولو بھائی، مشکل. دیکھو، جو نظر کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں نا، جتنا گندا ماحول ہو یا اچھا ماحول ہو، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ٹھرکی ہوگا 24 گھنٹے میں ایک عورت نظر آئے گی، اس کو بھی دیکھے گا، بلکہ زیادہ گھور کے دیکھے گا کہ صبح سے کوئی گاہک نہیں ملا. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن، ایک مجھے مچھلی والا نظر آیا، اپنی ٹوکری میں مچھلی لے کے سائیکل پہ گھوم رہا ہے. سب بند کر دیا گورنمنٹ نے. میں نے اس سے پوچھا خیریت، تم اکیلے کیسے گھوم رہے؟ پولیس والوں نے پکڑا نہیں؟ کہہ رہے پکڑا تھا. پولیس والوں نے بولا یار صبح سے ایک کسٹمر بھی نہیں آیا، 500 روپے دے دے، ناشتہ بھی نہیں کیا ہم نے، 500 روپے دے دے، ناشتہ بھی نہیں کیا اور نکل لیں یہاں سے. کہہ رہے میں نے 500 روپے دی، اب میں آرام سے مچھلی بیچ رہا ہوں. تو ٹھرکی آدمی کو سارا دن میں ایک عورت نظر آئے گی، اس کو دیکھے گا. اور جو نظر جھکانے والے لوگ ہیں وہ سینکڑوں گزر جائیں ان کے سامنے سے، یہ ایک گزرے، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے نہ اس کو دیکھنا ہے نہ اس کو. کہہ رہے یار اللہ نے میرے لیے میری بیوی کو پیدا کیا، ختم. تو یہ کام مشکل جب ہوتا جب آپ گردن جھکانا چاہتے اور ادھر گردن میں فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا، یہ اکڑ جاتی گردن. صحیح ہے نا؟ جیسے یوں کر رہے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں رہی. تو ایسا ہوتا ہے بھائی، جیسے ہی کوئی خاتون گزری، آپ کا دیکھنے کا دل چاہ رہا، آپ یوں کر لو، کوئی ٹینشن ہوئی. اور نظر جھکانا تو اور آسان، گردن میں تو پھر بھی ریڑھ کی ہڈی اور گردن کی ہڈی دائیں بائیں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک دم یوں کیا تو پتہ چلا چک آ گئی نا. پلک کو جھپکنے میں، نظروں کو نیچے کرنے میں تو انرجی، میرا خیال ہے اتنی سی بھی انرجی خرچ نہیں ہوتی کہ جسے ڈاکٹر کوئی کہیں کہ آپ کی اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی ہے، اب آپ 6 پراٹھے کھائیں بیٹھ کے. کہ آپ نے چونکہ پلکیں جب نیچے جھکائی ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو طاقت لگانی پڑی ہے کہ اب جب تک 6-7 پراٹھے نہیں کھائیں گے، آپ کی جو انرجی سرو ہوئی ہے یا یوٹیلائز ہوئی ہے وہ اب ریکوری نہیں ہو سکتی. ایسا بھی نہیں ہے، سارا دن بیٹھ کے پلک اوپر نیچے کرتے رہو، کوئی انرجی خرچ، کوئی توانائی خرچ ہی نہیں ہوتی. تو بات اصل میں یہ ہے، مسئلہ ہے ٹھرک کا. جو پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے، معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سے اچھے کام ہیں کہ جن کے لیے میں مرزا غالب کی شائستہ اردو استعمال کروں ہیں. یہ جو بد نظری کا کام ہے، میں کہوں ایکچولی آپ جو ہیں وہ ایک آپ پیشنٹ ہیں. بھائی یہ بادل گرج رہے ہیں، بے فکر رہے ہیں، بارش تو خاندانی. میں آج ہی سوچ رہا تھا، اب میں نے بارش پہ بیان کیا، اس دن سے بارش مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے بارش سے فائدہ ہی ہوتا ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے بارش سے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ہے نا قرآن میں، کہ بادل کی گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو شان سے برستی ہے. اللہ کہتے ہیں ہٹو. تو آپ نے تو یہاں بادل جو گرجتے ہوئے دیکھے ہیں، جو پہاڑی علاقوں میں جو گرجتے ہیں نا، وہ تو کراچی والے افورڈ نہیں کر سکتے. جو پہاڑی علاقوں میں اتنی آواز ہوتی ہے اس کی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا اصل مسئلہ کس کا ہے؟ ٹھرک کا. تو یہ ٹھرک پوری، اور یہ 4 شادیوں سے بھی نہیں جاتی یہ ٹھرک. یہ بتا دوں، کہیں آپ سمجھو 4 شادیاں کر لوں گا تو میں، جو ٹھرکی ہیں وہ سینکڑوں شادیاں بھی کر لیں، ان کی ٹھرک ختم نہیں ہوتی. 4 شادیوں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جو اللہ نے جوان آدمی میں قوت رکھی ہے، وہ قوت اس کو مجبور کرتی ہے بد نظری پر. تو وہ جب اس کی وہ صحیح جگہ استعمال ہو جاتی ہے اس کی قوت، تو پھر وہ دائیں بائیں جانے سے بچ جاتا ہے. جیسے بھوک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے، روٹی کھا لو، ایک نارمل آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن ٹھرکیوں کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر سے بھی کھا لوں، وہاں سے بھی جا کے کھا لوں، پھر دھونے والے وہاں سے بھی لے گا جا کے، پھر آفس میں جائے گا، وہاں بھی کیک چائے میں ڈبو کے کھائے گا، پھر تھوڑی دیر میں گٹکا کھائے گا، پھر تھوڑی دیر جو گھور ہے. صبح سے جو نان اسٹاپ کھانا شروع کرتے ہیں، رات تک کھاتے، پھر رات کو ہاضمے کی گولی کھائے گا صبح سے. تو یہ بھوک نہیں ہے، بھوک کا علاج ہے، اور یہ نیچرل ہے بھوک کا لگنا.
کم سے کم 2 ٹائم انسان کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. تو ایسے ہی ایک شہوت کی بھوک ہوتی ہے جو ہر نارمل آدمی میں ہوتی ہے. اس کو بیوی چاہیے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہو گئی, چلو اس کے بعد اس کا دل بھر جائے گا. لیکن جو ٹھڑک ہے نا, جیسے وہ چائے میں چائے میں پاپے ڈبو کے کھاتا رہے گا, پھر تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیسٹری چاہیے, پھر سموسا چاہیے. ایک ہمارے جاننے والے, وہ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو, بچ گئے. ان کا یہی تھی کہ صبح سے کبھی کوئی نوالا چھوڑتے نہیں تھے, کہیں بھی دسترخوان پہ وہ کہتے ہیں میں گیا مجھے کچھ نظر آئے تو میں نے کہا 2 نوالے تو بنتے ہیں. تو 2 نوالے ہوتے ہوتے وہ 40-50 نوالے بن جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اصل علاج ہے بد نظری کا, اس ٹھڑک کا علاج کرو. پہلا تو یہ سنت جو نبی نے بتایا, نکاح کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو. ایک دفعہ بھی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور وہ ہر آدمی کی آمدن کے لحاظ سے, غریب آدمی کے لیے 50 روپے بھی بہت ہیں, مالدار کے لیے 5000 بھی کم ہیں. سمجھ رہے ہو. تو جب تک اپنے آپ کو سزا نہیں دو گے, جب تک انسان خود اپنی ٹھکائی نہیں کرتا, کوئی معاشرہ تھوڑی کرے گا اس کی ٹھکائی. تو کیوں انٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک ابا ہوتے تو چلو ٹھکائی بھی لگا دیتے. ابا تو پتہ نہیں کس خود ایسا نہ ہو کہ وہ کیا بیچارے, وہ ہے نا, ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سائنس پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان, یہ میرا بچہ باتیں ایسی کر رہا ہے, جان کھڑکی سے نکلتی. بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے؟ کہہ رہی ہیں وہ جب آپ باہر جاتی ہیں نا تو وہ انٹی آتی ہیں پڑوس والی, تو جیسے ہی جب آپ گھر میں آتی ہیں نا تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. میری بیگم آ رہی ہے, جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے کے دماغ میں یہ ہو گیا کہ جان کہاں سے نکلتی ہے, کھڑکی سے نکلتی ہے. تو یا تو ابا تھپڑ لگائیں گے, اور ابا بھی اگر جان کو کھڑکی سے نکال رہے ہیں وہ کہاں سے تھپڑ لگائیں گے. تو باپ کنٹرول کرے, بھائی کنٹرول کرے. آج کل کنٹرولنگ پاور ہی ختم ہو گئی. پھر 24 گھنٹے کون سر پہ مسلط رہے گا. پھر فیس بک اور یوٹیوب پہ تو بہت زیادہ بد نظری ہو رہی ہے. تو میرے بھائی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا علاج اب خود ہی کرنا پڑے گا, کوئی اور آپ کا علاج نہیں کرے گا. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت. اور اس زمانے میں نظر کی حفاظت کا ثواب بھی بہت ہے, کیونکہ نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہہ گیا صرف میرے خوف سے کر رہا ہے. تو اس لیے جب پہلے تو کوشش کرو بچنے کی, چیلنج کرو کہ 40 دن تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا میں. اور پھر جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر کہ وہ اپنی سزا کے حساب سے نا, کہ جب ایک دفعہ بد نظری ہو تو وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ پیسے دینا ہی مصیبت بن جائے, اور اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ سارا دن بد نظری کر کر کے ریٹ, بھائی ریٹ ہیں ایک دفعہ دیکھنے کا, یہ ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو یہ ریٹ میں افورڈ 100 دفعہ بھی دیکھ لوں تو افورڈ کر. اتنا کم ریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, دیکھنے کے ریٹ کیا ہوں زیادہ ہوں. تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی چھوٹنے کی. جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں نا وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, صحیح ہے نا, وہ نگرانی کرے گی. جہاں جہاں جا رہے ہو ساتھ لے کے جاؤ, وہ ایسی نگرانی کرے گی کہ آپ کے, وہ تو جہاں نظر کی حفاظت فرض نہیں بھی ہے وہاں بھی کروا دے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے ساتھ سنت موقع بھی پڑھنی چاہیے؟ نہیں, صرف فرض اور واجب پڑھیں. فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو کسی اور ٹائم سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں.